پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بھارت کی پاکستان کو خفیہ پیشکش، بند دروازوں کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ ناظرین گرامی، بھارت نے تمام متنازع مسائل پر خفیہ مذاکرات کی پیشکش کی۔ پاکستانی حکام نے کر دیا بڑا دعویٰ۔ سرکاری حلقوں نے تصدیق کی ہے کہ بھارت نے تناؤ کو کم کرنے کے لیے دسمبر 2020 میں جموں و کشمیر سمیت تمام دیگر اموار پر بیک چینل مذاکرات کی پیشکش کی اور پاکستان نے اس کی بھرپور حمایت کی تھی۔ نجی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اعلیٰ سطح کے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ بھارتی پیشکش پر پاکستانی قیادت کے درمیان تبادلہ خیال ہوا اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے تمام آپشنز کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ بھارت نے تجویز پیش کی تھی کہ جامع بات چیت میں تمام مسائل ایک جگہ زیر بحث لانے کے بجائے دونوں ممالک تمام متنازع معاملات پر شانہ بشانہ بات چیت شروع کریں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی قیادت نے ان تمام آپشنز پر اتفاق کیا تھا جو تناؤ کو کم کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے ایک مناسب موقع ہے کہ اسٹریٹجک توافق کریں۔ ہمیں تشدد سے دور ہو کر داخلی معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ذرائع نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بیک چینل مذاکرات دونوں ممالک کی انٹیلیجنس رہنماؤں کے مابین ہو رہے ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ نئی دلی نے ترجیح دی تھی کہ کسی سیاسی پلیٹ فارم کے ذریعے کرنے کے بجائے خفیہ مذاکرات ہونے چاہیے اور اسلام آباد نے اس پر اتفاق کیا تھا۔ عہدیدار نے بتایا کہ ابتدائی مرحلے میں پاکستان کی بنیادی دلچسپی یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی اپنی ریاستی حیثیت پر واپس آ جائے اور بھارت متنازع علاقہ میں آبادیاتی تبدیلیوں کو نہ لانے پر متفق ہے۔ دونوں حکومتوں نے ابھی اس اقدام میں کسی تیسری پارٹی کو شامل نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ عہدیداروں کا موقف ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں براہ راست اور بلا واسطہ پالیسیاں اپنائیں اور ناکام ہوئے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں عہدیدار نے بتایا کہ بات چیت کا راستہ قدرے پیچیدہ ہوگا، لیکن اگر ہم اس پر قائم رہے تو ہم اپنے مقاصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات چیت کو اس وقت دھچکا لگا جب وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC نے بھارت سے چینی اور گندم کی درآمد کا اعلان کیا، لیکن کابینہ نے فیصلے کی منظوری نہیں دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت چند وزرائے اعظم نے اس اقدام کی مخالفت کی تھی۔ ذرائع کا خیال ہے کہ اس الجھن کا خفیہ مذاکرات پر منفی اثر پڑا تھا اور حکومت پر سخت موقف اپنانے پر دباؤ ڈالا گیا تھا۔ تاہم ذرائع نے بتایا ہے کہ دھچکا عارضی تھا۔ نئی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین ابتدائی بیک چینل رابطے 2017 میں ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق متعلقہ سینئر بھارتی عہدیداروں نے بات چیت شروع کرنے کے لیے پاکستانی انٹیلیجنس اور فوجی قیادت کو ایک خفیہ پیغام بھجوایا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس بیک ڈور مذاکرات کو آگے بڑھایا جو پھر بتدریج جاری رہا۔ تاہم پچھلے سال دسمبر میں بات چیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ اس کے بعد سے اعتماد سازی کے متعدد اقدامات ہو چکے ہیں، جس میں لائن آف کنٹرول LOC پر جنگ بندی معاہدہ بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پاکستانی سول اور فوجی قیادت بھارت کے ساتھ مذاکرات کے معاملے میں ایک ہی پیج پر ہیں۔ ماضی میں فوج کی بھارت کے ساتھ پالیسیوں پر منتخب قیادت سے اختلاف رائے تھا۔ حکام اب کہتے ہیں کہ فوجی ہائی کمان جنوبی ایشیا میں قیام امن چاہتی ہے۔ ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ جنگ سے کبھی بھی مسائل کا حل نہیں نکلا اور دو ایٹمی طاقتیں تنازعات کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ ان کا موقف ہے کہ فوجی قیادت امن کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوگی کیونکہ اب جنگ آپشن نہیں ہے۔ حکام کا موقف ہے کہ پاکستان کو آج سرحدوں پر تصادم کی صورتحال میں پھنس جانے کے بجائے صحت، تعلیم، بنیادی ڈھانچے اور آبادی پر قابو پانے جیسے معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے
تنازعات کا شکار نہیں رہ سکے۔ ایک ذرائع نے کہا کہ اگر ہم تاریخ کو دیکھتے رہے تو پرانے زخموں کو دوبارہ کھولتے رہیں گے۔ بہت سے لوگ آج بحث کرتے ہیں کہ اگر ہم ماضی کی غلطیوں کے یرغمال بنے رہیں گے تو آگے بڑھنا ناممکن ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو مقبوضہ کشمیر کے عوام جنہیں مسائل اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں راحت فراہم کرنے کو یقینی بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ بعض اوقات ایک قدم پیچھے ہٹنے سے 2 قدم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک سرکاری ذرائع نے اعتراف کیا ہے کہ ہم جہادی ثقافت سے دور ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جس پر ریاست قابو نہیں رکھ سکتی وہ اثاثہ نہیں ہے، وہ ایک ذمہ داری ہے۔ عہدیداروں نے زور دے کر کہا ہے کہ ریاست معاشرے سے عسکریت پسند کا خاتمہ اور پاکستان کو ایک عام ریاست بنانا چاہتی ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ پاکستانی قیادت اب تنازعات کے حل اور خطے میں معمول کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیادت کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گی۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان فوری طور پر مذاکرات شروع ہونے کا امکان نہیں ہے، یہ منزل ابھی دور ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پایا جانے والا تناؤ اور سرحدی کشیدگی ابھی ختم نہیں ہوئی، البتہ ماحول میں بہتری کے جو بھی مضمرات ہوں انہیں خوش آئند کہنے کی ضرورت ہے۔ شمشاد احمد خان نے کہا ہے کہ فائر بندی پر اتفاق کسی نے کرایا ہے، اس بارے میں زیادہ قیاس آرائیوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب تاریخی مسئلے رکھنے والے پاکستان بھارت کے تنازع میں بے معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو پاکستان اور بھارت کے مسائل کی سنگینی کا اندازہ ہے، جو کہ نہ صرف 2 طرفہ بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ ان کے بقول پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی مسئلہ کشمیر ہے۔ جب تک بھارت کشمیریوں کی خواہشات کو شامل رکھتے ہوئے کشمیر پر بمقصد بات چیت نہیں کرتا، یہ سمجھنا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آ جائے گی، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔